لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں نفس کی باریکیاں اور نفس کی خرابیوں کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں. نفس ایک بڑا تاریخ غار ہے اور اس کے اندر پیدا ہونے والی بیماریاں اور عوارض، اس کے علاج کے سلسلہ میں مزید جو چند باتیں ہمارے مشائخ نقشبند اپنی بصیرت سے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کا علاج کیسے ممکن ہے. اس میں ایک تو صحبت کا اہتمام، اپنی مجلس کو ٹھیک رکھنے کا اہتمام، دوسرا ذکر اللہ کا اہتمام. اب ہمارے طریقہ عالیہ میں جو ذکر ہے لطائف کا ذکر، آج کی مجلس میں نے لطائف پر کچھ بات کرنی ہے کہ یہ لطائف کیا ہے، ان کو لطیفہ کیوں کہا جاتا ہے. لطیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت باریک ہے اور اللہ نے انسان کے اندر اپنی یاد کے کچھ خاص مقام رکھے ہیں. ان میں سے ایک مقام ہے دل. یہ جو دل ہے یہ بائیں پستان سے 2 انگلی کے فاصلے پر نیچے کی جانب ہے. اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں. اب جس وقت اس طریقہ عالیہ میں شیخ لطیفہ قلب پر ذکر تلقین کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے یہ ذکر سے یہ دل بیدار ہو جاتا ہے. اور اس کے بالمقابل جو لطیفہ ہے اس لطیفہ کا نام ہے لطیفہ روح. اور جس وقت لطیفہ قلب ذاکر ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھ لطیفہ روح کو ذاکر کرتا ہے، اور جب لطیفہ روح ذاکر ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھ لطیفہ سر کو ذاکر کرتا ہے. اور لطیفہ سر جو ہے یہ سینے کے درمیان ہے. قلب، روح، سر. اور ہمارے بزرگوں کی تحقیق کے مطابق 2 ہونٹوں کے درمیان لطیفہ خفی ہے. لطیفہ خفی. اور وسط پیشانی میں ہے لطیفہ اخفا. اب قلب، روح، سر، خفی، اخفا. اب یہ جو 5 مقام ہیں نا، یہ جب ذکر سے زندہ ہوتے ہیں تو یہ سارے لطائف مل کے حملہ آور ہوتے ہیں نفس پر. اب جو نفس ہے یہ بھی ایک لطیفہ ہے، لطیفہ نفس.
اب اس کا مقام کہاں ہے؟ نفس کا مقام دو جگہ پر ہے، ایک ہے زیر ناف اور دوسرا ہے وسط دماغ۔ جو متکبر لوگ ہوتے ہیں ان کا جو لطیفہ نفس ہے وہ دماغ کی چوٹی پر ہوتا ہے، اور جو لالچی لوگ ہوتے ہیں ان کا نفس زیر ناف ہوتا ہے۔ اب ان بیماریوں میں سے کوئی نہ کوئی بیماری نفس کی کسی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اب جس وقت یہ 5 لطائف مل کے حملہ آور ہوں گے نفس پر، تو یہ نفس کو اپنے ساتھ ذاکر کر دیں گے، پھر نفس کی خباثتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، پھر نفس کے اندر سے خباثتیں۔ اب جب نفس ذکر پہ لگ گیا، اب اس کا جی اور اس کا باطن اللہ کی یاد میں جب مصروف ہو گیا، اب اس کا التفات برائیوں سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلا درجہ نفس کا کہ جب نفس برائیوں سے اٹا ہوتا ہے، اس کے اندر خرابیوں کی بے انتہا خرابیاں جو نفس کی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، اس نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں، نفس امارہ۔ اور نفس امارہ جو ہے اس کے اندر بڑی خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں۔ اللہ، جس وقت انسان ہوش میں آتا ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے یار میں کتنا ذلیل آدمی ہوں کہ میں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ نفس امارہ، اور جس وقت نفس امارہ کی قوت کمزور ہوتی ہے تو پھر یہ نفس لوامہ بنتا ہے، نفس لوامہ۔ اب جس کا نفس لوامہ ہوتا ہے اس میں قدرے خرابیاں کم ہوتی ہیں، یعنی وہ نفس کا اتنا قیدی نہیں ہوتا جتنا نفس امارہ والا ہوتا ہے۔ اور پھر جو نفس لوامہ ہے اس پہ ایک تیسری قسم کے بزرگوں نے لکھی ہے، وہ نفس ملہمہ، ملہم۔ یہ عام طور پہ صوفیاء کی، میں نے بڑے لوگوں کی کتابوں میں یہ نفس کی ایک باریک شکل دیکھی ہے۔ اور اس سے پھر اگلا درجہ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس یہ وہ مقام ہوتا ہے جس وقت اللہ اکبر، بزرگ فرماتے ہیں حسین لڑکیوں کی قافلے کے قافلے پاس سے گزر جائیں تو اس کے نفس پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا۔ جتنے بھی حالات کی پریشانیاں اس کے سامنے آ جائیں، گناہ جتنا بھی بن سور کے سامنے آ جائے، اس کے نفس پر کوئی اثر۔ یہی وہ مقام ہے جس میں اولیاء اللہ کو اللہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اولیاء معصوم نہیں ہوتے لیکن اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، یعنی یہ جو محفوظ ہونے کی جو صورت ہے نا، یہ نفس مطمئنہ کے بعد ہے۔ ایک حد تک اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو آگاہ ہو جاتا ہے آدمی کہ میرے اندر اب امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ خرابی نہیں ہوگی۔ بات سمجھا نا میری؟ اب اس کے بعد جو سفر ہے نا معرفت کا، وہ پھر کہتے ہیں جی مراقبہ حقیقت صلاۃ ہے، حقیقت کعبہ ہے، حقیقت نماز ہے، حقیقت قرآن ہے۔ باقی سلاسل جتنے بھی ہیں ان سلاسل کے اندر الگ الگ سے محنت ہوتی ہے۔ ہمارے طریقہ عالیہ، نقشبندیہ، بنوریہ، سید پوریہ، شمسیہ، جو ہمارے حضرت کا طریقہ ہے، اس میں سالک کو صرف لطیفہ قلب پر ذکر تلقین ہوتا ہے، باقی مقامات سارے اسی سے خود طے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہاں الگ الگ محنت، بس لطیفہ قلب جب زندہ ہو گیا، لطیفہ قلب کے زندہ ہونے کے بعد سلوک کا سفر شروع ہو جاتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب پھر اس میں بندے کو خود اپنی احتیاطیں خود کرنی پڑتی ہیں کہ مجھے کیا کام کرنے چاہیے، کیا نہیں کرنے چاہیے۔ اپنے ذکر پر دوام ہو، استغفار ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العالمین سے تنہائی میں دعا و فریاد ہو، زاری ہو، مانگنا ہو، تو اللہ رب العالمین اس کا سفر آسان فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لطیفہ قلب، لطیفہ قلب، حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند فرماتے ہیں
ان ہر لطیفے کے 10-10 ہزار حجابات ہیں. ہر لطیفے کے 10-10 ہزار حجابات ہیں. یہ اندر نفس ایک بڑا دبا سفر ہے. یہ بہت وسیع جہان ہے ایک اندر اس کے. اس نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا. اس نے اپنے اللہ کو پہچانا. بات سمجھ آ گئی نہیں میری؟ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اپنے نفس کی باطنی برائیوں کی اصلاح کے لیے لطیفہ قلب پر اللہ اللہ کی ضرب لگانا. اللہ اللہ کی ضرب لگانا. جب لطیفہ روح زندہ ہوتا ہے نا، اس کی زندگی کے بعد آدمی سے بیجا غصہ ختم ہوتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے. کیونکہ غصہ جو ہے نا، غصہ بنیادی طور پہ تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جس انسان میں کبر ہوتا ہے نا، اس میں غصہ ہوتا ہے. اور وہ غصہ حقیقت میں پیچھے کبر ہے، اپنی بڑائی ہے اس کے، اور اس بڑائی کی وجہ سے غصہ پیدا ہوتا ہے. بات سمجھے نا میری؟ اس بڑائی کی وجہ سے غصہ پیدا ہوتا ہے. اور جس وقت لطیفہ سر بیدار ہوتا ہے، اس وقت انسان کے اندر سے حماقت اور بیوقوفی ختم ہوتی ہے، فراست پیدا ہو جاتی ہے، جس کو فراست مومنہ کہتے ہیں. اور جس کو حدیث میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور الایمان ینظر بنور اللہ. کہ مومن کی فراست سے ڈر کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب لطیفہ سر کے بیدار ہونے کے بعد اللہ پاک شرح صدر کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں. شرح صدر کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ اللہ پاک کھول دیتے ہیں اس کے سامنے. اور کسی کے حوالے سے بھی اگر کوئی تردد اور پریشانی ہوتی ہے تو جس کا لطیفہ سر بیدار ہوتا ہے اس کو کسی کے بارے میں تردد نہیں رہتا. کسی کا سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. کسی کا سمجھنا. اسی لیے جتنے بھی مشائخ ہیں، اکثر مشائخ کی جو مرید کی تعلیم کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، وہ کشف کی بنیاد پر کرتے ہیں، الہام کی بنیاد پر کرتے ہیں. کشف کی بنیاد پر اور الہام کی بنیاد پر. اب جب لطیفہ سر بیدار ہوتا ہے تو اب مخاطب جو مریض آیا ہوا ہے اس مریض کی اصلاح کے حوالے سے یا دوران بیان مراقبہ یا کسی بھی طرز پر اس کی اصلاح جو ہے وہ اپنے وجدان سے کرتے ہیں کہ میرے مخاطب جو لوگ ہیں ان میں مسئلہ کیا ہے. اب کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے شیخ جو ہیں یہ بہت صاحب کشف ہیں، ڈر لگتا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے. حالانکہ اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ میرے مسئلے پر کسی کا ہاتھ پڑ گیا ہے، کسی کا ہاتھ پڑ گیا ہے. تو میرے پاس ایک نوجوان ٹیکسلا سے آئے تھے پچھلے رمضان میں، تو میں نے فجر کا بیان کیا تو کوئی حسب حال اس پر حال کھل گیا سارا. جتنا جو کچھ بھی تھا اس کا وہ سارا بیان ہو گیا، وہ کمرہ شروع ہو گیا. وہ اتنا پریشان ہوا کہ بھائی میرے تو ساری بیماریاں نے بیان کر دی ہیں. وہ گیا سیدھا ملتان گیا شیخ حافظ صاحب کے پاس. اللہ کے حضرت میں واقعات سے آیا ہوں، آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے قصہ کیا کہ اس طرح میں گیا تھا اور انہوں نے مجھے بیعت بھی کیا اور اس کے بعد بیان کیا. تو بیان کے اندر تو میری ساری خرابیاں بیان کر دی انہوں نے. انہوں نے فرمایا بھائی تو اللہ کا شکر کرو کہ تمہاری خرابی کسی پہ کھل گئی ہے. جب خرابی کھلی ہے تو اب ٹھیک بھی ہونا آسانی ہو جائے گی نا. ایک آدمی کے خراب ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے تو ٹھیک کیسے ہوگا وہ؟ اس لیے بعض اوقات اولیاء اللہ کی مجلسوں میں اگر کسی کے حسب احوال پہ بات کھل جائے اور بات ہو رہی ہو، اس کو شکر کرے کہ میرا مسئلہ اللہ پاک حل کر رہے ہیں، میرا مسئلہ حل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک بزرگ تھا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ارشاد ہے، اور ایک اور میں ایسے پیر پر رمضانت بھیجتے ہیں جو مریض کی حالت نہ سمجھتا ہو. ایک ڈاکٹر مریض کو سمجھے گا نہیں تو علاج کیا کرے گا وہ. تو اللہ پاک جس کو جس منصب پر بٹھاتے ہیں اس منصب کی ساری چیزیں اس پر کھولتے بھی ہیں. پھر نہ سمجھے نا. آپ اگر ڈرائیور ہیں نا تو گاڑی کی ساری چیزیں آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گی. آپ مسجد کا امام خطیب ہوتا ہے نا، اس کے مقتدیوں کے حالات اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو جس شعبے میں ہوتا ہے اس شعبے کی چیزیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں.
اسی طریقے سے یہ جو مشیحت کا جو منصب ہے، سجادگی کا جو منصب ہے، اس منصب پہ بھی اللہ کسی کو جب بٹھاتے ہیں اور کسی کو جب بھیجتے ہیں، بھیجنے والے کا وقت بھی اللہ ضائع نہیں کرتے، اور جس کو بٹھاتے ہیں اللہ اس کا وقت بھی ضائع نہیں کرتے۔ پشت پناہی اللہ کی اپنی ہوتی ہے، اصلاح بندی کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، کرتے اللہ خود ہیں، ہمیں آگے کر دیا ہے۔ ہاں بات سمجھے نا؟ اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو 5 لطائف میں نے ذکر کیا نا، ان کا حملہ آور ہونا نفس پر، نفس کو اپنے ساتھ ذاکر کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ لطیفہ قلب پر جتنی بھی زیادہ محنت ہو سکے اس کی کرنے کی کوشش کرنا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے لطائف پر محنت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اور جس وقت یہ لطائف بیدار ہو جاتے ہیں نا، تو پھر یہ خود انسان کو مجبور کرتے رہتے ہیں کہ مجھے یاد کر، اللہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ کئی نوجوان دوست احباب کہتے ہیں ہم تلاوت کو ہاتھ کرتے ہیں، اس وقت اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے، اس وقت اس کی جو حقیقت ہے نا وہ ذکر مانگ رہی ہے، اور ذکر مانگ رہی ہے، کبھی اس کی طبیعت تلاوت پہ آمادہ ہو رہی ہے، کبھی نوافل پہ ہو رہی ہے، کبھی کسی اور عمل پہ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کو اس کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، جو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا سالک کے پاس آخر میں 2 چیزیں بچتی ہیں، پھر آخر میں بعض استغراق پہ چلے جاتے ہیں، بس دائمی ذکر کرتے ہیں، ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ قرآن میں آتا ہے نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، محبوب جب آپ اپنے فرض منصبی سے فارغ ہوں تو اس کے بعد آپ میرے لیے فارغ ہو جائیں۔ اب حضور کا فرض منصبی دعوت تھا، تبلیغ تھا، تعلیم تھی، ارشاد تھا، ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ بھی اللہ اپنے نبی کو اپنے لیے فارغ ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی میرا ذکر کریں، مجھے یاد کریں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو سالک کے پاس آخر میں یا یہ رہ جاتا ہے یا تلاوت اور نماز رہ جاتی ہے، تلاوت اور نماز، تلاوت اور نماز۔ ہر آدمی کے اپنے اپنے احوال ہیں پھر، لیکن بس یہ ہمارے اعتکاف کے آخری وقت ہیں، آخری لمحات ہیں، پھر یار رندہ صحبت باقی، میر جمع احباب، درد دل کہہ دے، پھر التفات دل دوست نہ رہے، یہ وقت ہے بڑا قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس مصروف دور میں پھر دوبارہ اکٹھا ہونا بیٹھنا اتنا جلدی ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو ہلکا ذکر کا اہتمام کیا کریں، ہلکا ذکر میں آنے کا اہتمام رکھیں۔ دوسرا الحمدللہ ہم نے سال کے اجتماع کے علاوہ 3 مہینے کے اجتماع رکھ دیے ہیں، یعنی ہر 3 مہینے کے بعد یعنی جوڑ ہوا کرے گا، پھر ہر 3 مہینے کے بعد، پھر ہر 3 مہینے کے بعد، پھر سالانہ اجتماع۔ تو اس میں انشاءاللہ ذرا بیٹھنے سے ذرا وقت دینے سے فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کافی ساری چیزیں اور بھی کھلاتی ہیں۔ تو اس لیے ایک تو ساتھی جو ہے نا اپنے اوقات میں، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو وقت ضائع نہ کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر حال میں مراقبے کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا؟ مراقبے کا اہتمام کریں، جہاں گاڑی میں بیٹھیں بجائے ادھر ادھر کے غلغباڑے سوچنے کے، بس دل پہ اللہ کریں، کوئی وسوسہ حملہ کرے پرواہ نہ کریں، کیسے بھی حالات ہوں پرواہ نہ کریں اس کی، ٹھیک ہے نا؟ بس اپنے ذکر و فکر میں مصروف ہو جائیں، اور اسی طریقے سے 2 لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں، لوگ بات چیت کر رہے ہوں، آپ کوشش کریں بے شک کھلی آنکھوں سے، اور لوگ جو مرضی کر رہے ہیں آپ سے کوئی بات کرے تو جواب دے دیں، ورنہ دل پہ مصروف رہیں، ٹھیک ہے نا؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اس لیے ایک تو اس سے مراقبے کا نا قلبی طور پر اس کا اہتمام کی بڑی کوشش فرمائیں سب حضرات، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ہاں، تنہائی میں بھی اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ 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 اللہ، بہت فائدہ اللہ نصیب فرمائیں گے، بہت فائدہ اللہ نصیب فرمائیں گے کہ اللہ بری موت سے برے انجام سے محفوظ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ بری موت سے محفوظ کر دیں گے۔ اور جب آخری وقت آئے گا نا، ہمارے سید پوری فرماتے تھے کہ ذکر اس مزاد نوری جامع میں اس کے پاس کھڑا ہو جائے گا، آ کے نوری جامع میں،
فرشتے اس کو کہیں گے نا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کر، خوف نہ کھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی یاد حقیقی نصیب فرمائے، اللہ اپنی یاد حقیقی نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ ہیں اللہ اپنی یاد سے ہمیں محروم نہ کرے. قرآن میں آتا ہے نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جنہوں نے مجھے بھلا دیا ہے. تو دعا کرو کہ اللہ ہمیں بلانے والوں میں نہ کرے، اللہ اپنی یاد کرنے والوں میں کرے، اللہ اپنی یاد کرنے والوں میں کرے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے یار نے چاہا اسے یاد یار آئی. یہ میں نے آپ کو بڑا قیمتی شعر سنایا. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے یار نے چاہا اسے یاد یار آئی. ایک بزرگ کہتے تھے مجھے اللہ یاد کرتے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے. کسی نے کہا حضرت اللہ آپ کو یاد کرتے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ مجھے یاد کرتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا میں جب ذکر کرتا ہوں نا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے، اس نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. اور اگر اس نے مجھے یاد نہ کیا ہوتا تو اس وقت یاد کی توفیق نہ ہوتی. تو آپ سب کے اللہ کا شکر کرو نا، اللہ نے ہمیں اس وقت یاد رکھا ہوا ہے. ہاں اللہ نے ہمیں یاد کیا ہوا ہے. اس نعمت پر اللہ کا شکر، اس نعمت پہ اللہ کا شکر. اور جب شکر ہوگا نا پھر یہ نعمت اللہ بڑھاتے رہیں گے، اللہ نعمت بڑھاتے رہیں گے. دیکھو نا اعتکاف بیٹھنا اللہ کے نصیب کر دیا، ہاں نصیب کر دیا. یہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ لوگ سوچتے ہوں گے ایک بات کو کہ یہ بچے کبھی ادھر پھرتے ہیں کبھی ادھر پھرتے ہیں. میں ان کو پھرتا دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، میں ان کو پھرتے دیکھتا بھی خوش ہوتا ہوں. شکر ہے یا اللہ گناہ تو نہیں کر رہے نا. گناہ تو یہ باہر ہوتے تو ویڈیو گیم کھیلتے، یہ باہر ہوتے تو کسی اور گھر میں پڑے ہوتے. ہاں تو شکر یا اللہ تیرے گھر میں پڑے ہوئے. ہاں یہ کبھی غلطی بھی کریں گے پھر توبہ بھی کر دیں گے، جماعت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. ہاں جماعت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا بہت ذکر کر لیتے ہیں. آہستہ آہستہ اللہ کریں گے یہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہ ہر انسان کی زندگی کا ایک دور ہوتا ہے. یہ دور ہر زندگی انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. یہ بچوں کا بچپنا ہے. یہ بچپنے کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. یہ اس عمر میں سنجیدگی آنا جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. بات سمجھا نا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی یاد کی صحیح توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.